الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، یہ مجلس جامعہ ڈالیل کے قریب قفلتہ نامی گاؤں میں واقع ہے۔ مدرسہ جامعۃ القراءۃ قفلتہ کے بانی و محتمم یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جو ہمارا مادر علمی ہے، جہاں ہم نے قرآن کریم کے دور سے لے کر دور حدیث تک کی تعلیم مکمل کی۔ اس مدرسے کے بانی و محتمم، اور صرف محتمم ہی نہیں بلکہ مشفق و مربی حضرت اقدس قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ ہمارے لیے یہ ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ جب اس واقعے کو اچانک سنا، اس بات کو اچانک سنا تو کلیجہ باہر کو آ گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس مدرسے کے لیے اپنی ساری محنت، اپنی زندگی کو اس مدرسے کے لیے صرف کر دیا۔ نہ اپنی جوانی کو دیکھا، نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس مدرسے کے لیے مہیا کی، اور یہاں کے طلباء پر مشفق و مہربان رہے ہمیشہ۔ ہم نے 10 سال مدرسے کے اندر گزارے، ہم نے دیکھا ان کی نرم دلی، انکساری، بچوں پر شفقت، ہر بچے سے اپنی اولاد کی طرح محبت فرماتے تھے۔ ہم ان کے انتقال پر ان کی تجہیز اور تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے یہ تعزیتی مجلس اس لیے منعقد کی ہے کہ ہم ان کے اور ان کے اہل و عیال کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ان کے احسانات ہم نہیں بھلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس ادارے کو خوب ترقیات عطا فرمائے۔ ان کے چلے جانے کی وجہ سے جو علمی خلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پورا فرمائے۔ آج ہم جتنے بھی فضلائے جامعہ ہیں سب یتیم ہو گئے۔ ہمارے سروں سے جو ہمارے رہبر تھے ان کا ہاتھ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ حفظ کی تعلیم اتنی اعلیٰ اپنے مدرسے کے اندر انہوں نے مقرر کی، ہمیشہ ان کی یہی سوچ رہتی تھی، اور سوچ ہی نہیں، انہوں نے اس کو کر کے دکھایا کہ وہاں سے نکلنے والا طالب علم صرف حافظ قرآن نہیں، وہ حافظ، جید حافظ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قاری قرآن بھی بن کر نکلتا تھا۔
آج ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بچوں پر، طلباء پر وہ شفقت پدری ہم نے طالب علمی کے دور میں اکثر اس کا نظارہ کیا۔ یہ بارش کا موسم ہے اس لیے مجھے یاد آیا، اکثر بارش کے موسم میں بارش اتنی تیز ہوا کرتی تھی، اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ 2-3 منزلہ پانی میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ اس وقت بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، مطبخ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ کس طرح کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا، اور صرف مدرسے کے بچے نہیں، دوسرے مدرسوں کے بچے بھی وہاں آ کر رہتے تھے۔ 2006 کے اندر جب سورت میں سیلاب آیا، جوانی کے اندر حضرت قاری صاحب نے صوفی باغ مدرسہ ہے سورت کے اندر، وہاں حفظ قرآن کی تعلیم آپ نے وہاں دی، وہاں معلم تھے، استاد تھے، اور وقت اکثر وہیں گزارا۔ بعد میں پھر جامعۃ القراءۃ کفلتہ کی آپ نے بنیاد رکھی۔ 2006 کے اندر جب سورت میں سیلاب آیا، کفلتہ تو کھل چکا تھا اور صوفی باغ پرانا مدرسہ تھا، وہاں آپ حفظ قرآن کے استاد رہے، ایک عرصے تک وہاں آپ نے یہ خدمت انجام دی۔ 2006 میں جب سیلاب آیا، پورا سورت ڈوب چکا تھا، 4-4 5 منزلہ مکان ڈوب چکے تھے۔ وہاں سے طلباء کو انہوں نے، چونکہ مدرسہ ڈوب چکا تھا، بچوں کے لیے کوئی گزر بسر کا انتظام نہیں تھا مدرسے کے اندر، تو انہوں نے فوراً بچوں کو مدرسہ کفلتہ کے اندر بلا لیا، اور وہ بچے چونکہ اچانک وہاں سے چلے، کوئی انتظام لے کر بھی ساتھ میں نہیں چلے، نہ کپڑے تھے نہ کھانے پینے کا سامان تھا، بس جلد بازی میں چل دیے ایسے ہی۔ تو حضرت قاری کسی کے پاس چپلیں نہیں تھی، جب وہ بچے مدرسے میں آ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ کپڑوں کا بھی انتظام کیا، ان کے لیے چپلوں کا انتظام کیا، ان کے لیے ساری ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، جب بھی ہمیں ہمیشہ بیٹے کی طرح انہوں نے رکھا، کوئی بھی ضرورت ہمیں کہہ دیا کرتے تھے، کوئی بھی ضرورت محسوس ہو ہمارے پاس آنے کا۔ کبھی ہمیں طالب علمی کے زمانے میں گھر کی یاد نہیں آنے دی۔ طلباء کے لیے وظیفہ متعین فرماتے تھے، بعض مرتبہ اپنی جیب سے بھی مدد کر دیا کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور حضرت کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی، اس مدرسے سے نکلنے والا طالب علم صرف عالم ہی نہ ہو، اتنے میدان مدرسے کے اندر تیار کیے، اتنے میدان تیار کیے کہ وہ عالم نکلنے والا عالم بھی ہوا کرتا تھا، مقرر بھی ہوا کرتا تھا، تقریر کے مسابقے بھی ہوتے تھے، وہ نعت خواہ بھی ہوتا تھا، نعت کے بھی مسابقے ہوتے تھے، وہ جو ہے کہ خطیب بھی ہوا کرتا تھا، خطبوں کے بھی مسابقے ہوا کرتے تھے، ہر طرح کے مسابقے مدرسے میں رکھے جاتے تھے، تاکہ یہاں سے نکلنے والا طالب علم باہر نکل کر جب امام بنے گا، خطبہ بھی دے گا، تقریر بھی کرے گا، اور جو ہے کہ ہر طرح کے مراحل سے گزرے گا، اس کو کسی میدان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جب ہم مدرسے میں، ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہوئی، جب ہم مدرسے سے باہر نکلے تب ہمیں معلوم چلا وہ مدرسے میں جو میدان ہمیں الگ الگ مہیا کیے گئے، دیے گئے، اس کا کیا کیا ہمیں فائدہ ہوا۔ بہرحال میں تو مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا تھا اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم بڑوں سے 2-3 باتیں سنیں گے۔ میں اس پروگرام کے افتتاح کے لیے اس مدرسے کے طالب علم اکرم علی، حافظ اکرم علی کو دعوت دیتا ہوں، وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ امام صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے۔
पता नहीं माइक की वजह से जल्दी शुरू करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اس میں سے وہ ہٹا دو، اس کا بھی فیبس ہٹا دو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت کی طرح ہے، اور علماء میں سے بھی ایسے افراد، ایسے اشخاص جو کام کے ہوں، کام کر رہے ہوں، یقیناً ان کا جانا یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ اس خلق کو کل فرمائے. حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم ان کی تعزیت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑے کام کے آدمی تھے. میری ان سے ملاقات تقریباً 2005 کے بعد سے ہے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا تعلق ہر ایک شخص سے بڑا عجیب تعلق ہوتا تھا، بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا. ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، تعلق میرے سب سے زیادہ قریب ہے قاری صاحب سے، ایسا محسوس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا. اہتمام کی خصوصیت یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے. اہتمام ایسے ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی باریک نگاہ عطا فرمائی، کس وقت کس موقع پر کس چیز کو کیسے اس کو کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیں 96 میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور تاہنوز تقریباً 31 سال ہو رہے ہیں مدرسے. 31 سال کے اندر اللہ نے وہ ترقی عطا فرمائی کہ مدارس کو ابھرنے میں وقت لگتا ہے، یا تعلیمی طور پر کہہ لیجئے، تعمیری طور پر کہہ لیجئے، انتظامیہ طور پر کہہ لیجئے. تقریباً 2010 کے بعد کی بات ہے. ایک موقع پہ میں نے پوچھا کہ حضرت بجلی کا خرچ کیا ہے، تو اس وقت 1.5 لاکھ روپے بل کا خرچہ تھا. میں ایک اندازہ لگانے کے لیے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اندازہ لگانے کتنا بڑا کام تھا. صرف بجلی کا بل 1.5 لاکھ روپے تھا 2010 کے بعد کی بات. وہ خوبی عطا فرمائی. اچھا، 2 شخصوں میں نے یہ بات دیکھی ہے. مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر بھی مفتی مولانا قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ کہتے ہیں.
وہ ایک نظر میں انسان کو پہچان لیا کرتے تھے، اس کا مزاج کیسا ہے، کس طرف کا ہے. تو ہمارے مکتب تعلیم القرآن کے اہم ذمہ دار حاجی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. یہ بھی میرے سفر میں ہم ساتھ میں تھے، ایک صاحب اور بھی تھے. جس وقت ہم نے ملاقات کی تو چونکہ ہم مکتب والے تھے اور مدرسہ دیکھنے گئے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کو اچھے سے دکھائیں. تو ہمارے کہے بغیر ہی حضرت نے فرمایا ناشتہ کر لیا. میں کسی ناشتے سے فارغ ہو گئے، صبح کا وقت تھا. تو ایسا خود موجود ہے اس واقعے کے، چشمدید گواہ ہے. حضرت نے فرمایا چلیے آپ کو ایک مدرسہ اور مکتب اور ایک چیز اور دکھاتے ہیں. اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بروڑی چلنا ہے. پہلے ہمیں ایک ہاسپٹل دکھایا جو مدرسے ہی کے تعاون سے اور ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں تعمیر ہوا. بڑی خوشی اس بات سے ہوئی کہ وہاں ہر موقع پر مفتیان کرام موجود ہیں. کاؤنٹر پر گئے وہاں مفتی صاحب موجود ہیں، اور جو لفٹ سے لے کے جا رہے ہیں وہاں حافظ صاحب ہیں. اوپر جو پہلی منزل پہ گئے وہاں جو ذمہ دار ہیں، دیکھ رہے کرنے والے ہیں، کون کہاں سے کیا کام کس سے ملنا ہے، وہ بھی مفتی صاحب. ہر چیز جو ہے علماء کے ہاتھ میں. بڑی خوشی ہوئی. وہ ہم نے ہاسپٹل دیکھا، بہت بڑا ہاسپٹل، اور اس کا نام بھی قرآن کریم کے اس لفظ پر ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے. تو ہاسپٹل کا نام یشفین رکھا گیا ہے. یشفین ہاسپٹل نام سن کے بڑی خوشی ہوئی. تو تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں وہاں لگا ہوگا. سب طرف سے دکھایا، بہت اچھے سے دکھایا، جیسے کہ ہم کسی ہاسپٹل کے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اس طریقے سے میں ہاسپٹل دکھایا. پھر وہاں سے ایک دوسرے مدرسے میں لے کے گئے، اپنے اسکول میں لے کے گئے. ناویل کے قریب سملک میں غالباً اسکول تھا، وہاں لے کے گئے. اسکول کا پورا نظام دکھایا، وہاں کی جو ترتیب ہے مکمل ترتیب دکھائی. اور پھر وہاں سے ایک جگہ اور لے کے گئے. تو بات اس پر بحث کر رہا ہوں کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے یہ شخص کس مزاج کا ہے تو بالکل اسی طرح سے پیش آتے تھے. یعنی اس دن آدھا دن ہمیں انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں ان کو عطا فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ محنت و مشقت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نوازتا کسی کو نہیں. ناظرہ قرآن، حفظ قرآن کریم سے تعلیم شروع ہوئی، اور ماشاءاللہ رفتہ رفتہ حفظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عالمیت کا کورس بھی شروع ہوا، اور پھر اس کا ساتھ ساتھ افتاء بھی ہے، اور پھر ادب بھی ہے. سب سے مجھے زیادہ خوشی کی بات جس وجہ سے ہم نے ان کو ملیشیم کو وہاں قبلتے میں جو داخل کیا، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں عالمیت کے کورس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور قرآت کا کورس بھی فن کے اعتبار سے، کورس کے اعتبار سے ساتھ ساتھ ہے. تو وہاں سے فارغ ہونے والا ایک طالب علم جب عالم ہو کر فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک وقت میں ماشاءاللہ حافظ بھی ہوتا ہے، وہ قاری بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی روحانیت کو بڑی برکتیں عطا فرمائی. بعض حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی شخصیت روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے. حضرت قاری صاحب کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مہربان علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے ایسے ہی محسوس کیا، ایک روحانی کیفیت ہوا کرتی تھی. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کے لیے اشارہ ثواب کریں. اور ابھی مودی اشرف کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے اہل خانے کے ساتھ غم میں شریک ہیں، تو میں تو ایس کروں کہ تم بھی ان کے اہل خانے میں شریک ہیں، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے، روحانی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور استاد کے شاگرد بھی اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور مدرسے کو دن دوری رات چوڑی ترقی عطا فرمائے. چونکہ وقت بہت کم ہے، ہم لوگ جمع ہو گئے. اصل تو دعا کروانی تھی حضرت کے لیے، اور ہم یہاں سے ہی تعزیت پیش کرتے. حق تو یہ تھا کہ ہم وہاں جاتے، ان کے وہاں پہنچتے، لیکن جمعہ کا مسئلہ تھا کہ تعلیمی خدمات کے ترتیب، تو اس وجہ سے سفر نہ ہو سکا. لیکن ہم ان کو یہاں یاد رکھ رہے ہیں. میں بہت ہی ادب کے ساتھ
ہمارے بڑے افسر پر حضرت مفتی ذاکر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے. حضرت کو دعوت دی, آپ نے دعوت قبول فرما لی. میں بہت مشکور و ممنون ہوں. حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت دعا بھی فرمائیں اور دعا سے پہلے ہمیں کچھ باتیں ارشاد کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. محترم بزرگوں, ساتھیوں, حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کی نیکیاں, بھلائیاں اور اچھائیاں یاد کرو, اس کا ذکر تذکرہ کرو. اور اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ کوئی شخصیت دنیا سے چلی گئی ہو. اس لیے کہ حدیث پاک میں مشکات شریف میں یہ بھی ہے کہ گئے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو, گئے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ جو شخص زندہ ہے, موجود ہے, ابھی اس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب کوئی دنیا سے چلا گیا, اس کا حسن خاتمہ ہوا, اب کسی طرح کے شر کا, کسی دوسرے پہلو کا امکان نہیں رہا. حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب ان نیک لوگوں میں, متقی لوگوں میں, متحرک اور فعال لوگوں میں سے رہے ہیں جنہوں نے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر ادارہ قائم کیا اور ادارہ بھی وہ چلایا. اس ادارے کے وہ ناظم اور معتمم اور بانی مبانی رہے جس ادارے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود نے کنواں کھودا اور پانی نکالا. ورنہ عام طور پر چلتے ہوئے پہلے سے قدیم مدارس کے مناصب اور عہدوں پر فائز ہونے کا بہت سی شخصیات کو موقع ملتا ہے. ایک کام چلا آ رہا ہوتا ہے تو بعد میں آنے والے کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے. لیکن دقت طلب بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بنجر علاقے کے اندر زمین کو ہموار کرے, آبیاری کرے, اس میں نشو و نما کی کوشش کرے, اس میں کچھ نباتات اگانے کی کوشش کرے اور اس کے اندر ایسے بیج بو دے کہ جو ثمر آور درخت کی صورت میں نمودار ہو جائیں. یہ کام قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب نے الحمدللہ کے انجام دیا. ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں پانی پت کا تجوید و قرات کا مدرسہ مشہور تھا. اور مدرسے سے میری مراد کوئی ایک مکتب یا ادارہ نہیں بلکہ پانی پت خود ایک مدرسہ کہلاتا تھا. پانی پت خود ایک تجوید و قرات میں مدرسہ کہلاتا تھا. یعنی پانی پت کا نام آ جائے تو اس سے بزرگوں کا سب کا ذہن منتقل ہوتا تھا تجوید و قرات کی طرف. پانی پت میں جو زوال آیا اور خاص طور سے تقسیم ہند کے بعد جو وہاں کے حالات بنے, اس کے بعد اور ادھر دوسری طرف لکھنؤ کے اندر مدرسہ فرقانیہ میں جو تجوید و قرات کا ایک مشہور ادارہ قدیم ہے, وہاں کے بھی تجوید و قرات مشہور رہی. ہندوستان میں گجرات صوبوں کے اعتبار سے صوبوں کے اعتبار سے صوبہ گجرات کو یہ فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ تجوید و قرات میں وہ الحمدللہ بہت نمایاں ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی دوسرا صوبہ ملک میں کام نہیں کر رہا, لیکن بعض فضیلت جزئی ہوا کرتی ہے, کوئی ایسا شعار اور پہچان اور علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے جو ایک میں بہت زیادہ ہوتی ہے, دوسرے میں وہ اتنی نظر نہیں آتی.
تو مجموعی طور پر، مشترک طور پر، اجتماعی طور پر، عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ صوبہ گجرات کے مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ نہ صرف یہ کہ جو وہاں پر تجوید و قرات کا نصاب اور کورس پورا کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی جو عالمیت کا کورس اور نصاب پورا کرتے ہیں وہ قرآن پاک الحمدللہ کہ اچھا پڑھتے ہیں۔ ہم نے خانقاہوں میں بزرگوں کے یہاں دیکھا، اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو باقاعدہ سنانے والے حفاظ ہوتے ہی گجرات کا تھے۔ اس میں بھی ایک مدرسہ جس کو بطور خاص اس وقت نام لیا جا سکتا ہے وہ جامعۃ القرات کفلیتا کا ہے۔ کفلیتا مدرسے کی علامت اور پہچان یہ ہو گئی، اس کی فضیلت اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ جب کبھی کہیں کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہو، کسی مدرسے کے اندر مدرس کی ضرورت ہو، تو عام طور پر تحقیق کی جاتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحقیق کرنے والا خود اس قابل بھی ہو کہ وہ قرآن پاک اچھا پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ۔ کفلیتا کا اگر کوئی فارغ ہے تو وہاں سے فارغ ہونا ہی کافی ہے، وہاں سے عالم ہونا ہی کافی ہے۔ اس سے قطعاً یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ آپ اس قرآن کیسا پڑھتے ہیں، ذرا سناؤ تو صحیح۔ اگر پوچھا جائے تو یہ آبس اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے تجوید و قرات کا تو کورس اپنی جگہ، لیکن جو بھی عالمیت میں داخلہ لیتا ہے اس کو ہر سال وہ نصابی اعتبار سے اتنا پڑھاتے ہیں اور مشق کراتے ہیں کہ فارغ ہونے تک وہ قاری صاحب بن جاتا ہے۔ یہ وہاں کی خاص بات ہے۔ حضرت حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دور میں روئے زمین پر اجازت حدیث میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، مشتہر، متعارف، معتمد، مستند شخصیت رہے ہیں۔ اس وقت اطراف عالم سے، ممالک عربیہ سے، یورپ، امریکہ، افریقہ سے بڑی بڑی شخصیات، علماء، محدثین آتے تھے ان کے پاس۔ اسی ذیل میں حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بھی بعض بڑے علماء کو جو افریقہ سے یا یورپ سے تعلق رکھتے تھے وقتاً فوقتاً مفتی صاحب کے یہاں لے کر آتے تھے۔ وہاں پر میرا ان سے اور ان کا مجھ سے تعارف کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ قاری اسماعیل صاحب نے بارہا اس پر زور دیا اور انہوں نے کئی دفعہ دعوت بھی دی، حتیٰ کہ انہوں نے ابھی جن مسابقات کا ذکر کیا گیا تھا وہاں ہوتے رہتے تھے ماشاءاللہ، مجھے کئی مرتبہ ان مسابقات میں بطور حکم کے بھی بلایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آزار اور اشغال کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اجازت حدیث، قرات حدیث کے لیے بھی مجھ پر کئی دفعہ زور لگایا اور دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں تو ہم وہاں پر قرات حدیث کی مجالس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک 10 دن لگتا ہے کتاب میں، لیکن یہ بھی بات ایسی رہی کہ ان کی زندگی میں تو یہ اتفاق ہے کہ وہ نہیں ہو سکا۔ تو قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بارہا دیگر علماء کو لے کر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری ان سے وہاں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ دواخانے میں بھی کئی دفعہ آئے۔ مولانا تروب صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے خلیفہ ہیں، لندن میں رہتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے اور متعدد حضرات آئے۔ قاری اسماعیل صاحب بہرحال ان حضرات میں سے رہے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے ادارہ اگر دیکھا جائے تو صرف ادارے کو دیکھ کر اور اس کی تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اس کو 31 سال ہوئے ہیں۔ اس کا بنا ہوا انداز، اس کی تعمیرات، اس کی بلڈنگیں، منازل، مجھے جعفر بھائی صورتی جو دعوت تبلیغ کے وہاں کے ذمہ داران میں سے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ہمیں جب اجتماعات جوڑ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو ہم پہلی کوشش کرتے ہیں کہ کفلیتا میں ہو جائے۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام کام میں، نظام میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اتنے کمرے، اتنی تعمیرات ہیں کہ آنے والے سب مہمان وہاں پر ماشاءاللہ اقامت پذیر ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو بعض حضرات اپنی ذات سے عالم فاضل تو ہوتے ہیں،
لیکن انتظامی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی. اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن میں ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیت بھی ہوتی ہے. ان میں سے مولانا غلام محمد استانوی صاحب ہیں, حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ناظم اعلیٰ صاحب مظاہر سہارنپور ہیں, اور اس وقت میں جن کا ذکر خیر چل رہا ہے قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب ہیں. بعض تعزیتیں انفرادی طور پر کی جاتی ہیں, صرف گھر والوں سے کی جاتی ہیں, اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے اسی سطح کے ہیں کہ ان کی تعزیت صرف ان کے گھر والوں سے کر لیا ہے. لیکن بعض شخصیات ایسی وسعت رکھتی ہیں اور اتنا پھیلا ہوا ان کا نظام اور ان کا علاقہ, ان کا تعلق ہوا کرتا ہے, ان کا فیض ہوا کرتا ہے, یا کہیے کہ ان کے احسانات اتنے بکھرے ہوئے متعدد مقامات پر ہوتے ہیں کہ ان کی تعزیت عمومی طور پر بھی کیا جانا ان کا حق بن جاتا ہے. اب اس وقت میں معلوم ہوا اشرف صاحب سے کہ ماشاءاللہ 25 کے قریب فارغین قفلے تک یہاں ہیں, اور بہت سارے 10-12 کے قریب تو ماشاءاللہ وہاں پہنچ گئے, لیکن ان کو بھی یہ احساس تھا کہ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم ایک مجلس یہیں پہ منعقد ہو جائے. اللہ تعالیٰ شانہ قاری صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. وہ ایک سسٹم چھوڑ دے گئے, میں نے عرض کیا تھا کہ انتظامی صلاحیت, جس میں انتظامی صلاحیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے سامنے کی سوچ کے نہیں کام کرتا, وہ اپنے سے آگے کی سوچ کے کام کرتا ہے. جیسا کہ سنا گیا ہے بزرگوں سے کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تعمیرات ہو رہی تھی بغل والی مسجد کے میں, تو وہ فرماتے تھے کہ روشن دان بڑے رکھنا اور کمرے بڑے رکھنا, اور یہاں فلاں جگہ سے آئیں گے, باہر سے آئیں گے. تو بہرحال بزرگوں کی نظر دور اندیش ہوتی ہے, عاقبت اندیش ہوا کرتی ہے, آگے تک کی سوچتی ہے. قاری صاحب نے بھی یقیناً ایک سسٹم جاری ایسا کر دیا کہ وہ ہوں تب بھی کام چلتا رہے اور وہ نہ رہے تب بھی کام چلتا رہے. وہاں کے بہت سے فارغین ہیں, وہ سب کے سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ ولد صالح بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اور جن حضرات نے وہاں سے فیض حاصل کیا ہے وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان کی مغفرت تامہ عامہ فرمائے. پروردگار ان کے قائم کیے ہوئے ادارے کو ترقیات عطا فرمائے, اور ان کے متعلقین اور اقربا کو اعزا کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے اس وقت یہ نشست ان کی تعزیت کے سلسلے میں ہے. ان کے اہل خانہ, ان کے ادارے والے, مدرسے والے, وہ تمام حضرات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان سے تعزیت کی جائے. اس وقت کی یہ نشست اس لیے ہے کہ ان حضرات تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اپن سب سب لوگوں کی طرف سے کہ ہم لوگ ان کے اس وقت کے دکھ درد میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ مغفرت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار ہوں حضرت مفتی صاحب کے کہ آپ نے جو بات ارشاد کی. قاری سلمان صاحب ادھر آ جائیں 2 منٹ کے لیے. جو باتیں حضرت ارشاد فرما رہے تھے وہ یقیناً سچ ہی نہیں بلکہ قابل عمل باتیں ہیں. یہی بات تھی حقیقت قاری صاحب کی جو بات حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. حضرت قاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی. ہمارے درمیان میں ہمارے بڑے حضرت ماسٹر انور صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ماشاء اللہ ہمارے صاحب بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور بہت کئی مدارس کا دورہ کیا, اور ان میں سے ماشاء اللہ کفلتا بھی ان کی فہرست میں تھا, وہاں بھی پہنچے اور ماشاء اللہ انہوں نے مدرسہ دیکھا. میں چاہتا ہوں حضرت بھی کچھ تھوڑا سا فرما دیجیے. مائک تو وہاں تک آئے گا نہیں.
دیگر علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، کچھ عرصے قبل جے پور کے تقریباً 11 اسکول ڈائریکٹر، پروپرائٹرز اور حضرت مفتی محمد اکرام صاحب خطیب و امام مسجد آزاد نگر، ان کے ہمراہ ایک تقریباً 12-15 دنوں کا سفر تھا. اس میں قبلتا کی حاضری کا شرف حاصل ہوا. تہجد کے وقت میں ہم لوگ وہاں پہنچے تھے. مدرسے پر جو پہلی نظر پڑی تو یہ لگا ہی نہیں کہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی یونیورسٹی نظر آ رہی تھی دور سے. اتنا شاندار اس کی بلڈنگ، اتنا صاف و شفاف وہاں کا نظام. میں نے اپنی زندگی میں ہندوستان کے بہت سے مدارس دیکھے ہیں، لیکن ممتاز مدرسوں میں ایک مدرسہ یہ تھا جو اپنی صاف و شفافیت کے لیے اور تہجد میں ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا اور مسجد میں حاضری کا شرف حاصل اور فجر با جماعت وہاں پڑھی. تو نماز میں بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. ساری تھکان تھی سفر کی وہ سب دور ہو گئی الحمدللہ. تو تحقیق کی کہ بھائی یہ قاری صاحب کون ہیں جو جنہوں نے نماز ابھی ادا کروائی. تو حضرت قاری بسم اللہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے عرض کیا تو یہ کہ آپ کے جے پور کا ہی بچہ ہے جس نے ابھی نماز پڑھائی ہے. تو میں نے کہا بلائیں کون سا بچہ ہے؟ ہمارے یہاں کا بچہ ہے. بڑا تعجب ہوا. تو یہ قاری مولانا اشرف صاحب جو ہیں یہ تشریف ہے. بھائی کون ہے؟ معلوم ہے قاری ارشد صاحب کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. بہت شاندار انداز میں ماشاء اللہ نماز ادا کروائی. تقریباً 700 طلبا میرے خیال سے وہاں ہوں گے. بڑا ڈسپلن، بڑی تہذیب، بڑے بااخلاق، بڑا مکمل بہترین نظام. مدرسوں میں بہت خال دیکھنے میں آتا ہے انسان. اور اس کے بعد جو ہے جے پور کے چند طلبا تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی. سارا ادارے کا جائزہ لیا تھا. لیکن مفتی صاحب مولانا قاری صاحب مرحوم سے میں گوشہ نشین میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بہت اہم باتیں ہوئی جس کا تذکرہ کرنا یا نامناسب ہے. وقت کی قلت بھی ہے. بہرحال میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ باقی ہمارا آدھا ایمان ہے. نماز جو ایمان کے بعد سب سے محتم شان عمل ہے وہ بھی ناقص ہے جب تک کہ جسم کی پاکی نہ ہو، کپڑوں کی پاکی نہ ہو، جگہ کی پاکی نہ ہو. تو میں نے وہاں دیکھا بڑی صفائی. ایسا لگا نہیں ہمارے یہاں خدا کرے گا ہمارے یہاں بھی ایسے مکتب اور مدرسوں میں ایسا نظام قائم ہو. یہ تو خواب و خیال سے ہی گزرتا نہیں ہے کہ یہاں بھی ایسے مکاتب اور مدارس اور جامعات ہو سکتے ہیں. یعنی ہمارے خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سبق آموز بات ہے کہ وہاں سے جو سیکھنے کی بات ہے. گجرات میں نے دیکھا اور یہ مدرسہ اور قفلتا بھی دیکھا اور جناب علی آس پاس کے جتنے بڑے ڈھابے بھی دیکھا. اس کے علاوہ بہت سارے درجنوں مدرسے دیکھے. پھر آگے کو جانا ہوا حضرت مستانی صاحب علیہ رحمہ کے ادارے. وہاں تو مستقل ایک شہر بسا ہوا ہے. عصری تعلیم کا میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اس قسم کا ادارہ میری کوتا نظر کے اعتبار سے کہیں ہے نہیں جہاں عصری تعلیم کے لیے تمام تر کورسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں دینیات کے جو کورسز ہیں. یہ بہرحال میرا عرض کرنا یہ کہ قاری صاحب کا دست شفقت رہا اور وہاں سے سیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جو طلبا وہاں سے فارغین ہیں ان کو کم سے کم یہاں جیسے قرآن کریم کا وہاں نظام ہے. میں سمجھتا ہوں میری نظر میں تو کوتا نظر میں جے پور میں ایسا مدرسہ میں نے تو کہیں دیکھا نہیں. جیسا قفلتا دیکھا
یا آس پاس کے جو ادارے دیکھے یا ایسا ہاسپٹل وہاں دیکھا یا شفین بھی جانا ہوا اور دوسری جگہ. اور ان کے بھائی جو ہیں وہ شیخ الحدیث ہیں غالباً وہاں بھی اور ڈھابیل میں بھی وہ درس حدیث کا اہتمام فرماتے ہیں. اتنا اور اتنی سادگی، اتنی تواضع، اتنی عاجزی، انکساری وہ دیکھی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت کے فیصلے فرمائے اور ان کا نعمت البدا جو ہے بدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا یہ جو کہہ رہا ہے ایسے کریں گے نا، ایسے